نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم اور انتہائی باوقار سامعین و سامعات و جملہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج حسب فرمائش میں ایک بڑی مخصوص اور انتہائی مشہور نعت پاک، اس نعت پاک کو میں نے 2 سال پہلے لکھنؤ سے بنگلور جاتے وقت پڑھا تھا، بلکہ لکھا تھا، اور یہ اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں یہ پورا کلام جو پرشین میں وچ از مائی فرسٹ کلام ان پرشین، فارسی زبان کا یہ پہلا کلام مکمل ہوا۔ کئی دنوں سے لوگ اس کی خواہش کر رہے تھے کہ حضرت یہ کلام ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا، آپ کا لکھا کلام آپ خود سنائیں۔ تو میں تو ان لوگوں کی طرح نہیں پڑھ سکتا اسے جن سے آپ نے سنا ہے، اس لیے میں نے ایک گھریلو مائک کا سہارا بھی لیا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اس سے آپ کو سناؤں گا۔ یہ نعت پاک میں نے حضرت علامہ عبدالرحمن جامی علیہ رحمت السامی کی ایک مشہور زمانہ نعت پاک تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، اسی زمین پر یہ فارسی میں یہ کلام میں نے لکھا ہے۔ تو زمین انہی کی ہے، ٹریک بھی انہی کا ہے، بس اشعار میرے ہیں، اور پسند آئے تو محبت سے دعا دیجئے گا۔ میں اس نعت پاک کو جو میرے دیوان کی پہلی نعت ہے فارسی زبان میں، اسے بطور وسیلہ بارگاہ رسالت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول توجہ فرما دیں اور اس کورونا کی وبا سے ہم سب کو حفاظت مل جائے۔ تو اس سے پہلے کہ میں سناؤں، آئیے مچل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام کا مطلع نظر کر رہا ہوں کہ سگے دربار تو ہستم مدد کن یا رسول اللہ، سگے دربار تو ہستم مدد کن یا رسول اللہ، سگے دربار تو ہستم مدد کن یا رسول اللہ، سگے دربار تو ہستم مدد کن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وفادار وفادار مدد کن یا رسول اللہ۔ یہ کلام ہے تو فارسی میں، لیکن جو لوگ اچھی اردو جانتے ہیں انشاءاللہ وہ ایک ایک مصرے پر محظوظ ہوں گے۔ توجہ سے سنیے کہ غبار راہ تو ہستم برائے چشم بیمار، غبار راہ تو ہستم برائے چشم بیمار، بجا میں عشق سر مستم
مدد کن یا رسول اللہ وفادارم وفادارم مدد کن یا رسول اللہ کرم بر حال مسکی کن نظر پر سینے بریاں قدم کرم بر حال مسکی کن نظر بر سینے بریاں دلے پس مردمی بینم مدد کن یا رسول اللہ وفادارم وفادارم مدد کن یا رسول اللہ. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ز لطف تو ز لطف تو بنایا بم ز حسد حاسد آقا ز لطف تو بنایا بم ز حسد حاسد آقا فدا بر لطف تو جانم مدد کن یا رسول اللہ فدا بر لطف تو جانم مدد کن یا رسول اللہ. اور یہ شعر کہ فقیر بے نوا ہستم ضعیف نارسا ہستم فقیر بے نوا ہستم ضعیف نارسا ہستم نمن دارا نمن رستم مدد کن یا رسول اللہ نمن دارا نمن رستم مدد کن یا رسول اللہ. اور یہ شعر ہے، اس پہ ویسے تو ہر شعر پہ آمین کہنا ہے، لیکن اس شعر پہ خصوصی طور پہ آمین کہیے گا کہ خدا وندہ مرا از ہر گناہ توبہ وصد توبہ خدا وندہ مرا از ہر گناہ توبہ وصد توبہ رحمت عالم مدد کن یا رسول اللہ وفادارم وفادارم مدد کن یا رسول اللہ. گناہ من بسیارن از لطف شما گناہ من بسیارند از لطف شما ہمی امید میں بستم مدد کن یا رسول اللہ ہمیں امید میں بستم مدد کن یا رسول اللہ. اس شعر کو لکھنے کے بعد پہلی بار جب اسے
बुलबुले राजस्थान जनाब जावेद कादरी बासनी वाले, उन्होंने पेश किया था। तो एक अजीब समा था। मेरे वालिद मोहतरम स्टेज पे बैठे थे, मेरा कलाम ये फ़ारसी का पढ़ा जा रहा था। उस वक्त हज़रत ने शफ़क़त फरमाई और मुझे सीने से लगाया, मैं भी उनके कदमों में गिर पड़ा। एक बड़ा ही अनफॉरगेटेबल सीन वो था। उस शेर को मैं पेश कर रहा हूँ। आखिर वो शेर कौन था, तवज्जो चाहूँगा। कि मनम बरनफ्स खुद कर दम सितम हाय गुनहगारी। यानी बंदा अपनी जान पे जुल्म करके हाजिर है और इस यकीन के साथ कि अल्लाह ने महबूब आपके पास बुलाया है। बड़े से बड़े गुनहगार अगर आप उनके लिए अपना लब हिला दें तो मौला उनके लिए सब हिला देता है। इसी ख्याल को मैंने पेश किया है कि मनम बरनफ्स खुद कर दम सितम हाय गुनहगारी। पशीमा पशेमानम पशेमानम मदद कर या रसूल अल्लाह। पशेमानम पशेमानम मदद कर या रसूल अल्लाह। और तमाम बिरादरान अशरफिया को ये शेर नज़र कर रहा हूँ। बारगाह मुस्तफ़ा है और वसीले मखदूम सिन्ना है। तवज्जो चाहूँगा कि चेरा शिकवा कुनम मन याफ्तम संगे दरे अशरफ। चेरा शिकवा कुनम मन याफ्तम संगे दरे अशरफ। अज़ी नामे जहा गश्तम मदद कर या रसूल अल्लाह। अज़ी नामे जहा गश्तम मदद कर या रसूल अल्लाह। वफ़ादारम वफ़ादारम मदद कर या रसूल अल्लाह। और एक शेर देखिएगा, बिल्कुल खानकाही रंग का शेर है। तवज्जो चाहूँगा, आखिरी शेर है कि मनम दानम तोई दरबार तो दानम बजुज़ आके। या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ और आपके दरबार को जानता हूँ और इसके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। बस इसी ख्याल को लाया हूँ कि मनम दानम मनम दानम तुई दरबार तो दानम बजुज़ आके। नमी दानम नमी दानम मदद कर या रसूल अल्लाह। वफ़ादारम वफ़ादारम मदद कर या रसूल अल्लाह। और इसमें मैंने 2 मक्ते कहे हैं, ये भी करम हो गया। पहले मक्ते में ये तसव्वुर है कि कहाँ मैं कहाँ मेरा गुनहगार हाथ और कहाँ आपका दस्ते पाक। चे निस्बत खाक राब आलम पाक, इसी मसल को मैंने इस मिसरे में शामिल किया है। मैं कौन हूँ मैं जानता हूँ, बस आपकी निस्बत का सहारा है या रसूल अल्लाह। इस शेर पे खास तवज्जो कि निस्बत नूर रा बादर गहे तू सरवर आलम। निस्बत नूर रा बादर गहे तो सरवर आलम। चुमन आलम के मंदानम मदद कर या रसूल अल्लाह। चुमन आलम के मंदानम
مدد کن یا رسول اللہ وفادارم وفادارم مدد کن یا رسول اللہ. اور آخری مقطع ہے کہ قلم لرزیدہ گریا چشم افسردہ خیال نور. قلم لرزیدہ گریا چشم افسردہ خیال نور. قبول فتد چمن گفتم مدد کن یا رسول اللہ. قبول فتد چمن گفتم مدد کن یا رسول اللہ وفادارم وفادارم مدد کن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ حسب فرمائش میں اپنے پروگرام کے اینڈ میں 2-4 شعر موضوع کے مطابق اردو میں بھی انشاءاللہ سنا دوں گا. ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے تھرو کیا جا رہا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر سوال کا مختصر جواب دے دیا جائے. موضوع سے تھوڑا ہٹ کے اور ماحول سے ذرا سا سٹ کے آج سے 4-5 روز پہلے جمعہ کے حوالے سے میں نے ایک بڑی تفصیلی سیر حاصل گفتگو کی تھی. ایک صاحب کا آن لائن سوال آیا اور میں نے کیونکہ وہ گاؤں کے رہنے والے تھے اسی کے مطابق میں نے جواب دے دیا. لیکن یہاں فیس بک میں گاؤں کے لوگ بھی ہیں، شہر کے بھی لوگ بھی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب مکمل ہو جائے کہ آخر جمعہ کے دن جب ہم اپنے گھروں میں مقید ہیں، ایک سوال تھا، تو ایسی صورت میں ہم اپنے گھروں میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز جو پڑھیں گے وہ جماعت سے پڑھیں گے یا بغیر جماعت کے؟ تو اس کا آسان سا جواب، جیسا کہ صاحب بہار شریعت نے، صاحب عالمگیری نے، رد المحتاج شامی، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں، سارے فقہائے حنفیہ اسی طرف گئے ہیں کہ اگر شہر میں جمعہ ہے اور ایسا شہر جس پر جو شرائط جمعہ پر مکمل طور پہ اترتا ہے، تو وہاں اگر آپ اپنے گھروں میں مقید ہیں تو وہاں جمعہ کی نماز تو ویسے ہی نہیں پڑھنا ہے، ظہر بھی الگ الگ ہو کے منفردن پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے. یہ جمعہ کا احترام ہے کہ الگ الگ پڑھنا ہے. ہاں لیکن اگر آپ گاؤں میں ہیں، ایسے گاؤں میں جہاں جمعہ ہوتی نہیں یا ہوتی ہے لیکن جمعہ کے شرائط وہاں نہیں ہے، اور وہ تمام قرا اور اریاف جس کی طرف فقہائے حنفیہ نے اشارہ کیا ہے، اگر وہ چیزیں ہیں تو ایسے گاؤں میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں ساری نمازیں آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ ظہر کی نماز بھی جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے، کوئی دقت نہیں، ثواب ملے گا. لیکن شہر کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اور ایک سوال آیا تھا ایک پرسنل میسج کے تھرو کہ آخر گنبد خضرا کے اوپر یہ روشن دان کیوں ہے؟ تو بڑی مشہور حدیث پاک ہے. دراصل ایک دن ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ایک شدید قحط مدینہ منورہ میں آیا اور اس کا اثر پورے حجاز پہ تھا، سوکھا پڑ گیا، سارے مسلمان پریشان، اور اسی پریشانی کے عالم میں ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ اے ہماری ماں، آپ کچھ کریں، آج اگر ہمارے درمیان ظاہری طور پہ رسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان وباؤں سے، ان قحط سالیوں سے ہمیں جوجھنا نہ پڑتا. آپ پوری امت کی ماں ہیں، آپ کچھ کریں یا کوئی صلاح دیں، ہم کیا کریں؟ تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر جاؤ اور اندر سے چھت کی طرف ایک روشن دان قبلہ رو جو ہے اسے کھول دو. انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ پاک پورے ماحول کو سیراب کر دے گا. یہ طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے. چنانچہ اس حوالے سے ایک حدیث پاک جسے میں چاہتا ہوں کہ منوان آپ کو سنا دوں کہ آج جو موجودہ صورتحال میں گنبد خضرا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے زمانے میں یہ نوعیت نہیں تھی، بلکہ ایک چھت تھی اور وہ بھی کچی چھت تھی. پھر دور اموی آیا تو چھت پختہ ہوئی. دور عباسی آیا تو اس پر گنبد بنا پہلی بار، اور اشارہ لوگ کرتے ہیں جناب خلیفہ عباسی ہارون رشید کی طرف. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر دور عثمانی آیا اور بنی عثمان جن کا دارالسلطنت ترکی میں تھا، استنبول میں، وہ ایک دم سنیت کے رنگ میں، عشق کے ماحول میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے. انہوں نے یہ مخصوص گنبد خضرا بنایا جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے، جو لکڑے سے بنا، شاخو لکڑی جو پانی سے خراب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جانے یہ کون سی لکڑی ہے. بڑی بڑی لکڑیاں سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، مگر آقا کا گنبد اور اس پر جو لکڑی ہے اس پہ کوئی نہ موسم کا اثر، نہ بارش کا اثر، نہ ہواؤں کا اثر، نہ خزاؤں کا اثر. تو اس وقت بھی ترکیوں نے ایسے ہی کیا کہ جناب عائشہ صدیقہ کے زمانے میں جو جھروکھا، جو ونڈو، جو روشن دان کھولا گیا تھا، اسے ترکیوں نے بھی کھولا اور اس انداز سے اس کو کھول کر کے بند کیا کہ کبھی اگر وبائی صورت آوے تو یہ روشن دان کھول دیا جائے تاکہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کا فیض پوری کائنات کو ملے اور وباؤں سے سب کو نجات مل جائے. بات بے دلیل نہ ہو، اس لیے میں ایک حدیث پاک اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں. یہ حدیث پاک بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے کہ قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اہل مدینہ شدید قحط کے شکار ہوئے، قحط سالی کے، اور جناب عائشہ کی بارگاہ میں اپنا معروضہ پیش کیا. فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جناب سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ کہیں ادھر ادھر مت دیکھو، قبر مصطفیٰ کو دیکھو، قبر رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھو. انظروا الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا منہ کوا الی السماء، اور اس کے اندر ایک کھڑکی بناؤ، ایک روشن دان بناؤ، الی السماء، ایسا ہو جس کی سمت جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، اور اس طرح سے بناؤ کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان کے درمیان کوئی دیوار نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے وہ روشن دان جناب عائشہ صدیقہ نے بنوایا تھا. ففعلوا فمطرنا مطرا، پھر انہوں نے ایسا ہی کیا. اور وہ راوی فرماتے ہیں کہ پھر اتنی شدید بارش ہوئی، اتنی شدید بارش ہوئی، اتنی زبردست بارش ہوئی کہ ہم لوگ سیراب ہو گئے. فمطرنا مطرا نبت العشب وسمنت الابل، کہ تمام جو خشکی تھی وہ ان میں گھاس اگائی، ہریالی چھا گئی، اونٹ موٹے موٹے ہو گئے ان ہریالیوں سے کو کھا کھا کر. حتی تفتقت من الشخم فسمی عام الفتق. اللہ اکبر. یہاں تک کہ وہ سلسلہ چلتا رہا اور اس انداز سے چلا میرے دوستوں، اس انداز سے چلا کہ راوی کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ اتنی زوردار بارش ہوئی جس کی وجہ سے خوب سبزہ اگایا، اونٹ بھی موٹے ہو گئے، اور جس کی وجہ سے خوب کیا نام ہے، اور اس سال کا نام بھی عام الفتق رکھا گیا، اور ایک روایت میں فتق رکھا گیا، یعنی سبزہ اور کشادگی اور ہریالی والا سال رکھا گیا، جس سال جناب عائشہ کے حکم سے گنبد خضرا میں ایک جھروکا آسمان کی طرف کھولا گیا تھا. یہ حدیث پاک سنن دارمی جلد اول صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 92 ہے. یہی حدیث پاک الوفا باحوال دار المصطفیٰ جو ابن جوزی کی ہے، صفحہ نمبر 817 اور حدیث نمبر 1534 ہے. یہی حدیث پاک سقاء السقام فی زیارت خیر الانام میں 128 صفحے نمبر پر ہے. مشہور مدنی محدث و مورخ امام علی بن احمد سمہودی وفاء الوفا جلد ثانی صفحہ 560 میں کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ زین المزاغی نے کہا کہ جان لیجئے کہ مدینے کے لوگ
کہ آج کے دن تک یہ سنت ہے. ایسا نہیں کہ جسے اسی وقت کے لیے تھا، کہ جس زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوا تب سے یہ ایک سنت اہل مدینہ کی بن گئی کہ چاہے قحط آوے، چاہے کوئی وبا آوے، چاہے کوئی تعاون آوے، چاہے کوئی مصیبت آوے، تو یہ تمام مدنی لوگ سرکار دو عالم وسلم کے گنبد پاک کے اوپر جو کھڑکی ہے اس روشن دان کو کھول دیا کرتے تھے. یہ آج سے 500-600 برس پہلے کے محدثین نے اس بات کو کہا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ قبلہ رخ ایک کھڑکی کھولتے، اگرچہ قبر مبارک اور آسمان کے درمیان چھت حائل رہتی. چھت تو حائل رہتی، جو ابھی ایک چھت بنائی گئی ہے چھوٹی سی، لیکن اس کے اوپر جو گنبد مصطفیٰ ہے، گنبد پاک ہے، وہ گنبد جس پر 70,000 فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. ارے جب محراب مریم کا یہ حال ہے کہ جناب زکریا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو اللہ نے انہیں یحییٰ کی خوشخبری سنا دی، تو وہ تو محراب نبوی ہے، وہ تو گنبد خضرا ہے، وہاں تو 70,000 فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں. وہاں کا جھروکھا کھولو تاکہ پوری دنیا سیراب ہو جائے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہودیوں کا یہ حال تھا. یہود و نصارہ کا قرآن پاک کی سورہ بقرہ شریف میں وہ آیت موجود ہے کہ وہ لوگ یہودی اور عیسائی لوگ حضور کی بعثت سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. وہ بعثت سے پہلے کرے اور ہم بعثت کے بعد نہ کریں. بلکہ حد تو یہ ہے کہ ایک حدیث پاک جو بخاری شریف میں ہے، ترمذی میں بھی ہے، حضرت ابن عباس، میں وہ حوالہ دیکھ لوں اللہ کرے مل جائے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا. حضرت عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے سگے چچا تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی، جب کبھی قحط آ جاتا تھا، وبا آتی تھی، انی اتوسل الیک بنبیک. جب حضور ہوتے تھے تو کہتے تھے بنبیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں تیرے نبی کا. اور حضرت عباس جو اس وقت باحیات تھے، ان کے سامنے حضرت عمر ابن خطاب نے یہ دعا مانگی، اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک. اللہ اکبر. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہا ہوں، ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے چچا عباس ابن عبد المطلب کا. ایسے ہی تبرکات کا وسیلہ، اولیاء اللہ کی زوات کا وسیلہ، اعمال صالحہ کا وسیلہ، یہ موقع ہے مسلمانوں. اگر آپ کے پاس کوئی نیکی ہے تو اس کو وسیلہ بنائیں، نہیں تو اگر کوئی نیک دامن آپ نے سنبھال رکھا ہے تو اس کو وسیلہ بنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیں. اور رات کے شب میں یہ چیٹنگ، یہ موبائل، اس چکر میں نہ رہیں. مصلی بچھا کر، آنکھوں سے اشک بہا کر، دونوں ہاتھوں کو بارگاہ مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر ان کو وسیلہ بنا کر آپ اس وبائے کرونا سے نجات کی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ ضرور قبول ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب حسب فرمائش میں صرف 2-3 شعر، اس کی بھی فرمائش مسلسل آ رہی تھی، میں نعت پاک کی پیش کر دیتا ہوں جو اسی مدینہ پاک کے تصور میں ڈوب کے میں نے لکھا تھا. اجازت ہے نا آپ لوگوں کی؟ ٹھیک ہے، میں نعت پاک پیش کر رہا ہوں. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چٹکیاں سینے میں لے کر مجھ کو تڑپانے لگی، چٹکیاں سینے میں لے کر مجھ کو تڑپانے لگی، چٹکیاں سینے میں لے کر مجھ کو تڑپانے لگی. اے مدینہ، اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی، اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی. اس تصور میں ڈوب کے سنیے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، اور حد تو یہ ہے کہ
ظالموں نے میرے مصطفیٰ کا مدینہ بھی لاک ڈاؤن رکھا ہے، جہاں سے شفا کی چھینٹیں لوگوں کو ملتی ہیں، وہاں سنہری جالیوں پہ یہ لوگ سینیٹائز کر رہے ہیں اس کو۔ عاشق اپنے اپنے ملکوں میں رہ کے تڑپ رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں کیسے حاضر ہو، اس تصور کو دل میں لائیں اور یہ شعر دیکھیں کہ گنبد خضرا کی رونق سے ملا ایسا جمال، گنبد خضرا کی رونق سے ملا ایسا جمال، اب فرشتوں کی جماعت تیرے گن گانے لگی، اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی، اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی۔ شعر دیکھیے گا کہ مصطفیٰ صلی اللہ نے جب رکھا اپنا قدم، مصطفیٰ صلی اللہ نے جب رکھا اپنا قدم، کوچوں بازار میں نورانیت چھانے لگی، اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی۔ انشاءاللہ یہ کلام پھر کسی موقع پر میں تفصیلی طور پہ پیش کروں گا۔ کل مجھے ایک انٹرنیشنل پروگرام میں آن لائن ایک خاص موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، میں انشاءاللہ اس کی لنک جو ہوگی وہ وقت سے پہلے شیئر کر دوں گا، رات سے پہلے۔ آپ لوگ اس کو بڑھ چڑھ کر دیکھیے گا، دعا میں خاص یاد رکھیے گا اور اپنا خاص خیال رکھیے گا، سیف رہیے، اپنے گھروں میں رہیے، اپنی ہائیجین اور اچھے کھانے کا بھی خیال رکھیے، اور سب سے بڑھ کر اس گھڑی میں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔